نیشنل نیوز سے شبانہ ارشد۔ آج ہم ڈیالوجی کے بعد موجود ہیں عمر سماویہ ایکس ایم پی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میم آج کے تناظر میں اور ساری صورتحال میں اور خان صاحب کی صحت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جی خان صاحب تو ان جتنا مضبوط، ان جتنا صابر، ان جتنا شاکر انسان میں نے آنیسٹلی اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اتنے اعصاب کا مضبوط انسان ہے وہ کہ 3 سال سے ان لوگوں نے عمران خان کو جیل میں بند کر رکھا ہے ناحق گناہ، مطلب کوئی ان کا گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ان کا قصور نہیں ہے، لیکن ان کو جیل میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان وہ واحد شخص ہے جو پاکستان کی بات کرتا ہے، جو پاکستانی قوم کی بات کرتا ہے اور جو پاکستان کی ترقی کی بات کرتا ہے۔ وہ شخص نہیں ہے کہ جو اپنے ملک کو لوٹ کھائے، جو اپنے ملک کو جو ہے وہ صرف لوٹنے کی بات کرتا ہو یا اپنے ملک کے ساتھ جو ہے وہ دغا بازی یا غداری کرنے کی بات کرتا ہو۔ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے آپ کو مٹا دیا، لیکن اس شخص نے پاکستان کے نام پر جو ہے کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اس قوم پہ یہ ثابت کر دیا کہ لیڈر وہی ہیں، اور اس ملک کو اگر کوئی سنبھال سکتا ہے وہ صرف اور صرف عمران خان سنبھال سکتے ہیں۔ لیکن ان بدبخت اور ان بدنسلے لوگوں نے کہ جو جعلی حکومت ہے اور اس کے جو ہینڈلرز ہیں، ان لوگوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ان جتنا جو ہے نا وہ بدبخت کوئی نہیں ہے، اور ملک کے ساتھ بالکل وفاداری نہیں ہے ان کے اندر۔ کیونکہ اگر ملک کے ساتھ وفادار ہوتے یہ لوگ، اگر ملک کی ان کو چاہ ہوتی، اگر ملک کو یہ کامیاب دیکھنا چاہتے تو یقین کریں یہ کبھی بھی اتنے گناہ اور اتنا ظلم، اتنی بربریت، اتنا تشدد نہ کرتے جو اس 3 سالوں میں میم سننے میں آ رہا تھا کہ نورین آپا کی ملاقات کروا دی جائے گی، تو اس سلسلے میں بھی کیا کروا دی گئی ہے یا نہیں کروا دی گئی؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ آج بشرا بی بی کی بھی فیملی کی بات کر رہے تھے کہ ان کو ملوایا گیا ہے یا ملوایا جائے گا، بٹ ابھی تک تو ہمیں نہیں پتہ کہ کیا صورتحال ہے۔ جیسے ہی ہمیں پتہ چلے گا تو ہم ضرور بتائیں گے، کیونکہ پتہ کیا یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ قبل از وقت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی بات کہنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی باتوں میں ان کی وفا ہے نہیں، باتوں میں ان کے سچ ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا صحیح منافقین والا جو کردار ہے نا وہ یہ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، جن کے منہ سے سچ کبھی نکلتا نہیں ہے، اور جو جب وعدہ کرتے ہیں تو وہ اس میں کبھی بھی وعدے کو وفا نہیں ہونے دیتے۔ تو اس لیے اس حکومت سے آپ یہ کہیں کہ ہمیں کوئی امید ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ کل بھی عدالت میں کیس لگا ہوا تھا، لیما آپا وغیرہ ہوئے تھے، تو کیا اس میں کیا پیش رفت کوئی ہوئی نہیں ہوئی ہے؟ اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہے اس میں، بلکہ وہ تو خوش ہوئے اس بات پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کا وہ کریں کہ جہاں پر جو ہے نا وہ نہ ہو آئینی عدالت۔ ہمارے کیسز کی جو سنوائی ہے وہ جو ہے وہ باقاعدہ سپریم کورٹ میں سنی جائے، لیکن انفارچونیٹلی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا، وہ واپس کر دیا کہ یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے، اور یہ جو ہے یہ آئینی عدالت میں جو ہے یہ کیس جو ہے ڈسکس ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں پر عدالتوں کے یہ حالات ہیں کہ آپ کو عدالتوں سے انصاف نہ ملے تو ہم کس کے پاس جائیں، ہم کہاں انصاف کی تلاش کریں؟ کیا یہ ملک جو ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ جو ہے اس ملک کو لوٹ کے کھا چکے ہیں، لیکن انہیں کی ہی اب تک جو ہے وہ باتیں مانی جا رہی ہیں، اور انہیں کی ہی جو ہے کٹپٹلی کے انداز میں جو ہے ججز جو عدالتیں ہیں یہ کام کر رہی ہیں۔ جب تک آپ کی عدالتیں جو ہے آزاد نہیں ہوں گی، جب تک آپ کی عدالتیں جو ہے اس کے مطابق کام نہیں کریں گی، تب تک یقین کریں جو مرضی اس ملک میں انصاف نہیں ہو سکتا۔